جھولی پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھتے رہا کرو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث اللہ۔ میں بڑی بڑی کانفرنسوں میں کہتا ہوں کہ تقریریں کی نہیں جاتی ہیں، تقریریں کروائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، جیسا جس سے چاہیں جتنا چاہیں بے شک۔ تھوڑا سا یہ بیچ میں جو قبرستان مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ لوگ آگے آ جائیں، کرسی لے کر آگے آ جائیں، جگہ خالی نہ تھی۔ میں اپنے نام کے بڑے پیر پیچھے والے بھی آگے سکتے چلے آئیں، آگے آ جائیے بھائی۔ بڑھتے جائیے، بڑھتے جائیے، یہ جگہ ادھر خالی ہے، اس کو بھریے، آ جائیے، قریب آ جائیے اور بالکل قریب ہو جائیے۔ اپنی اپنی جگہ پہ ادب سے بیٹھ جائیں۔ ارے وہ پیچھے والے بھائی ادھر، چچا آپ لوگ اٹھ جائیے، آگے آئیے، وہ جگہ خالی ہے، آپ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آگے جو ہے بھر دیجیے جگہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان دار الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، احباب اچھے لگے ہیں۔ آج یہاں غوث پاک کے مجلس سے قریب رہو گے، انشاءاللہ قیامت میں غوث پاک کے قریب رہو گے، انشاءاللہ۔ آج ہماری تقریر کا ٹاپک ہے عظمت غوث اعظم۔ سبحان اللہ، بڑھ کے بولو۔ تو میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ رہا تھا، صرف میں 2 شعر پڑھوں۔ جی عطا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ۔ سر بھالا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھالا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دربار تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بس یہی 2 شعر اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بابو بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ خدا کے واسطے افراتفری کا ماحول مت بنانا، میں بڑے پیر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اب میں نہیں بلکہ بڑے پیر کے سپرد میں نے آپ کو کیا، آپ کا معاملہ بڑے پیر کے سپرد ہے۔ ایک جملہ میں اہل منبر کی توجہ اور دعا کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے، اللہ، واہ واہ، بڑے پیر آئے نہیں ہیں، آئے نہیں ہیں، پیچھے والے بولو آئے نہیں ہیں، دائیں والے بولو آئے نہیں ہیں، سب مل کر بولو آئے نہیں ہیں، بڑے پیر دنیا میں آئے نہیں، آپ کے آنے کی دھوم مچی ہے، سبحان اللہ، آپ کے آمد کی دھوم مچی ہے۔ چند منٹ سنجیدگی سے مجھے سماعت کر دیجئے گا، میں تقریر کر رہا ہوں۔ جی
اور یہی جملہ یاد رکھیے گا کہ بڑے پیر کی شان یہ ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کے آنے کی بشارت دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، جن کا قدم ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ اولیاء تو اولیاء، انبیاء نے بھی بڑے پیر کے آنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے پیر کے نام پہ بولو، بڑے پیر کے نام پر۔ اب میں اپنے ایک جملے کو حوالے کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ کل کھیرو چوراہے پر کسی کا پاجامہ نہ اٹھنے پائے، کسی کا پاجامہ نہ اٹھنے پائے۔ بابو عدنان بھائی وغیرہ آپ حضرات بھی بیٹھ جاتے تو بڑا اچھا لگتا ہے، کہیں سے کرسی منگا لیجئے، کہیں بیٹھیے، بھاگیے نہیں۔ اے بیٹا ان بچوں کو خاموش کر دو، بتا دو یہ بازار نہیں غوث پاک کی محفل سے جی ہے جہاں پرندے بھی کٹ کر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اب توجہ سے سنیے جی، اب بڑے پیر کا مقام اور شان دیکھیے۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام یہ اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں جن کی حکومت انسانوں پر بھی ہے اور جناتوں پر بھی، جناتوں پر بھی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے عظمت غوث اعظم بیان کرنا ہے۔ جی، آپ تشریف فرما ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ جنات میرے تابع ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جی، سرکش جن اور شیاطین میرے تابع ہوتے ہوئے بھی، اب میرے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی مخلوق کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کی مخلوق کا حال کیا ہوگا؟ یہ کس قدر تکلیف پہنچائیں گے؟ شیطان بھوت لگتا ہے نا لوگوں کو۔ اور ایک بات میں معذرت کے ساتھ عرض کر دوں، آخر سنیوں ہی کو شیطان بہت زیادہ سنیوں ہی کو شیطان بہت زیادہ کی لگتا ہے۔ آج میں اس کا علاج بھی بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ پہلے ایک جملہ سن لیجئے، اس لیے لگتا ہے کہ ہم بے نمازی ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو اس لیے لگتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔ نماز کی پابند مائیں اور بہنیں بھی ہو جائیں اور آپ بھی ہو جاؤ تو شیطان بھوت آپ کے گھر کے کنارے سے بھی نہیں گزرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں اس کا علاج بتا رہا ہوں۔ جی، مائک آپریٹر صاحب تھوڑا سا ان کو ہلکا کر دیجیے، حضرت کا مائک کو بھی ہلکا کر دیجیے۔ اس کی آواز کم کریے، اس کا ذہن حاضر رکھیے گا۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی مخلوق کا حال کیا ہوگا، یہ کس قدر تکلیف پہنچائیں گے۔ اتنا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا سوچنا تھا اور
اس کو حضرت شیخ سید عبد القادر بن محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں تحریر فرمایا ہے۔ بے شک۔ اور یہ کتاب ایسی ہے جس کتاب کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی رضویہ شریف میں جگہ جگہ دیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور پوری دنیا میں اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ایسی مبارک کتاب ہے، بارگاہ قدسیت کی مقبول کتاب ہے۔ میں نے حوالہ دے دیا، جملہ یاد رکھیے گا جو میں نے کہا۔ اب ذہن حاضر کیجئے، آپ نے اتنا سوچا، غیب سے آواز آتی ہے، سلیمان پریشان مت ہو۔ واہ، سلیمان پریشان مت ہو، میں سب سے آخر میں آخری پیغمبر بنا کر اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجوں گا اور اپنے محبوب کے نسب میں ایک بچے کو پیدا کروں گا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا اور سارے ولیوں کا سلطان ہوگا۔ اور اے سلیمان، وہ عبد القادر بچہ جب پیدا ہوگا تو قیامت تک سارے جن اور شیاطین عبد القادر کے تابع ہوں گے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ رو کر کے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا غیب سے آواز آتی ہے؟ میرے محبوب کے نسب میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ میں قیامت تک جن اور شیاطین کو عبد القادر کے تابع کر دوں گا۔ تڑپ کے بڑے پیر کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہو لبیک یا غوث اعظم۔ جب حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اتنا سنا بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، آپ نے سرکش جنوں کو اور شیاطین کو مقید کر کے سمندر اور دریا میں ڈال دیا۔ سمندر اور دریا میں ڈال دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو قید کر کے سمندر اور دریا کے حوالے کر دیا ہے۔ آخری زمانے میں جب اللہ کے محبوب آخری پیغمبر بن کے تشریف لائیں گے تو ان کی قید کی زنجیریں کھولی جائیں گی اور حضور کے نسب میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ قیامت تک کے لیے یہ جن اور شیاطین غوث الاعظم شیخ عبد القادر کے تابع کر دیے جائیں گے۔ تو اب سنیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ بڑے پیر کی شان یہ ہے کہ حضور کے زمانے سے 1000 برس پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے اور غوث پاک سے پہلے 1500 کا زمانہ، 15 صدیاں ہے حضرت سلیمان غوث اعظم کے درمیان میں۔ تو غوث اعظم کے پیدا ہونے سے 1500 برس پہلے سلیمان پیغمبر کے دربار میں بڑے پیر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا،
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए हमने कहा आए नहीं है, अरे तड़प के बोलो आए नहीं है, तड़प के बोलो आए नहीं है। धूम मची है। गौसे पाक से तकरीबन 500 बरस का जमाना हुजूर का है, और हुजूर से पहले तकरीबन 1000 बरस का जमाना सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम का है। दोनों को मिलाओ तो 1500 बरस हुए। तो 1500 बरस पहले गौसे आजम के पैदा होने से पहले हजरत सुलेमान गौसे आजम का तस्करा कर रहे हैं। आए नहीं है, भेजे तड़प के बोलो आए नहीं है, धूम मची है, आए नहीं है, धूम मची है, धूम मची है। बेशक। ये तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तस्करा फरमाया, और ये खुद मेरे सरकार ने बड़े पीर के आने की बिशारत दी है। खुद बेशक हमारे सरकार ने बड़े पीर के आने की बिशारत दिया है। खुशखबरी, और मैं इसका भी हवाला दे दूं, इसको हजरत सैयद इमाम मोहम्मद बिन गिरामी साहिबे दावत सुगरा ने अपनी किताब में इस रवायत को नकल फरमाया। बेशक बेशक। क्या दिल से सुनिएगा, ईमान ताजा होगा। मेरे सरकार हजरत सैयदा फातिमा के हुजरे में तशरीफ लाए। बेशक बेशक। इसके हुजरे में हजरत सैयदा फातिमा के हुजरे में तशरीफ लाए। हजरत इमाम हसन हैं, हजरत इमाम हुसैन हैं, हजरत मौला अली हैं, हजरत सैयदा फातिमा हैं, और मेरे सरकार पहुंचे तो पंजतन हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पंजतन। आका तशरीफ ले गए, घर वालों ने सलाम पेश किया, और जैसे ही आका घर में कदम रखते हैं, हजरत इमाम हसन को अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक प्यार करने लगते हैं। पेशानी को बोसा दिया, होठों को चूमा, और इमाम हुसैन किनारे नाना जान का चेहरा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। आका रोज आते थे, पहले मुझसे प्यार करते थे, फिर बड़े भाई से प्यार करते थे, आज नाना पहले बड़े भाई से प्यार कर रहे हैं, मुझको छोड़ दिया है। ये मंजर हजरत मौला अली ने भी देखा, हजरत सैयदा फातिमा ने देखा। जब सैयदा फातिमा खातूने जन्नत की नजर इमाम हुसैन के उतरे हुए चेहरे पर पड़ी, आका की बारगाह में हाजिर हो गई। माँ माँ होती है, अर्ज करती हैं खातूने जन्नत, या रसूल अल्लाह, आप रोज तशरीफ लाते थे, पहले हुसैन से प्यार करते थे, फिर हसन से प्यार करते थे, आज आपने हुसैन को छोड़ दिया है, आप हसन से प्यार फरमा रहे हैं। आका, इसकी वजह क्या है? मेरे आका की जब नजर सैयदा फातिमा के चेहरे पर पड़ी, आका मुस्कुराकर फरमाते हैं, फातिमा, मैं तुम्हारे तअज्जुब को भी देख रहा हूँ और हुसैन के उतरे हुए चेहरे को भी देख रहा हूँ। क्या कहने। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान फातिमा, अल्लाह। अभी मेरे पास जिब्रील आए थे, अभी मेरे पास जिब्रील आए थे, जिब्रील आए थे। उन्होंने आकर के एक पैगाम पहुंचाया है। सैयदा खातूने जन्नत अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, वो पैगाम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा, जिब्रील ने आकर के मुझसे कहा है, या रसूल अल्लाह, हुसैन की नसब में बड़े से बड़े अइम्मा तशरीफ लाएंगे, बड़े से बड़े अइम्मा तशरीफ लाएंगे, बड़े से बड़े औलिया तशरीफ लाएंगे। हजरत ज़ैनुल आबदीन जैसा इमाम हजरत हुसैन की नसब से, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर जैसा इमाम
حضرت حسین کی نسب سے حضرت موسیٰ کاظم جیسا امام، حضرت امام حسین کی نسب سے حضرت امام رضا علی جیسا امام، حضرت امام حسین کی نسب سے حضرت امام تقی جیسا امام، حضرت امام حسین کی نسب سے حضرت نقی جیسا امام، امام حسین کی نسب سے حضرت حسن عسکری جیسا امام، حضرت امام حسین کی نسب سے سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں فاطمہ جبریل نے آ کر کے مجھ سے یہ کہا ہے یا رسول اللہ حسین کی نسب میں بڑے سے بڑے امام آئیں گے، بڑے سے بڑے اولیاء تشریف لائیں گے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے شہزادے حسن کے نسب میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو سارے بلیوں کا سردار ہوگا. اور یا رسول اللہ جملے کی حفاظت کرنا، یا رسول اللہ جس طریقے سے آپ کے نبوت کا سکہ قیامت تک کے بستا رہے گا، اس پیدا ہونے والے بچے کے ولایت کا ڈنکا بھی قیامت تک کے بستا رہے گا. اور یا رسول اللہ اس بچے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا جو سارے بلیوں کا سردار ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بہت کو ماشاء اللہ. تو آئے نہیں ہے، ایک بات کر کے بولو آئے نہیں ہے، دھوم مچی ہے، آئے نہیں ہے، دھوم مچی ہے، آئے نہیں ہے، دھوم مچی ہے. دھوم مچی ہے. بے شک. حضرت خاتون جنت کے سامنے، مولا علی کے سامنے، امام حسن کے سامنے، امام حسین کے سامنے، حجرہ فاطمہ میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل نے آ کر کے مجھ سے کہا ہے بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا جو سارے ولیوں کا سردار ہوگا. تو فاطمہ میں نے حسن سے آج پیار اس لیے کیا ہے کہ مجھے اپنے ہونے والے بچے عبد القادر کی یاد آ گئی ہے، مجھے عبد القادر کی یاد آ گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اس لیے آج ہم نے حسن سے پیار کیا ہے. کھڑا کے بولو اور مچل کر کے بولو، بڑے پیر کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. یہ بڑے پیر کی شان ہے، یہ بڑے پیر کی شان ہے کہ حضور نے آپ کے آنے کی بشارت دیا ہے. پھر یہی کہہ لو آئے نہیں ہے، دھوم مچی دھوم ہے. مچی ہے. ایک آخری بات عرض کر دوں اس حوالے سے، حضرت جنید بغدادی ہیں. بے شک. کہا کہ بولو حضرت جنید بغدادی یہ بڑے پیر کے پیدا ہونے سے 200 برس پہلے کے ولی ہیں. کتنے؟ کہ بولو کتنے؟ 200 برس پہلے کے ولی ہیں. جمعہ کا دن ہے، منبر پر تشریف فرما ہے، دوران خطبہ اللہ الہام فرماتا ہے کہ جنید میں اپنے محبوب کے نسب میں تو تیرے زمانے کے 200 برس کے بعد ایک بچہ پیدا کروں گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور جو آنے کے بعد اعلان کرے گا میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے. اتنا مریدوں کے سامنے جمعہ کے دن منبر پر بیٹھ کر حضرت جنید بغدادی نے بیان فرمایا تھا، اور حضرت جنید اپنی گردن کو جھکا کر منبر پر مسجد میں لوگوں کے سامنے کہتے ہیں اے لوگوں گواہ ہو جاؤ ابھی بڑے پیر آئے نہیں ہیں، 200 برس کے بعد آئیں گے، اعلان کریں گے میرا قدم ولیوں کے گردن پر ہے. تو جنید آج ہی عالم تصور میں اپنی گردن کو جھکا کر قدم غوث اعظم کو تسلیم کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان
بہت خوب ماشاء اللہ بے شک تشریف بہت کر رہا خوب بے ہے، شک پھر کہہ لو آئے نہیں ہیں، دھوم مچی ہے تاکہ بولو آئے نہیں ہیں، دھوم مچی ہے اور مچل کے بولو آئے نہیں ہیں، دھوم مچی ہے دھوم مچی ہے۔ بڑے پیر کی شان دیکھو، بڑے پیر کی شان ہے دیکھو، آئے نہیں ہیں تب یہ عالم ہے، اور جب آئے پیدائش ہوئی۔ اہل علم سے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے داہنے کاندھے پر حضور کے دائیں قدم شریف کا نشان تھا، اور آپ کے بائیں کاندھے پر حضور کے بائیں قدم شریف کا نشان تھا۔ جب سرکار بڑے پیر دستگیر پیدا ہوئے، قدم پاک مصطفیٰ کا نقش ہے، نشان ہے، آخر یہ بنا کیسے؟ یہ نشان بنا کیسے؟ عرض کر دوں، سنو گے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ ذہن حاضر ہے؟ قدم رسول پاک کا نشان پیدائش کے بعد ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ فیض احمد ویسی رحمت اللہ علیہ نے سلطان الاسکار فی مناقب الابرار صفحہ نمبر 55 کے حوالے سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے کاندھے پر جو حضور کے قدم شریف کا نشان بنا تھا وہ اس لیے کہ معراج کی رات میں روح غوث اعظم نے قدم پاک مصطفیٰ کو سہارا دیا تھا۔ آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک قدم پاک مصطفیٰ کو روح غوث اعظم نے اپنے کاندھے پر لیا تھا۔ یہ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں۔ آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں۔ آئی ہے کیا کہنے ماشاءاللہ تڑپ کے سبحان اللہ سبحان اعلیٰ اللہ حضرت کیا کہتے ہیں۔ امام عشق و محبت نے کیا کہا ہے، امام احمد رضا نے کیا کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میں فتاوی کی عبارت کو پڑھوں تو مجھے یقین ہے 80% لوگ چلے جائیں، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج کی عربی سمجھنا آسان ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلے ہوئے اردو الفاظ کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہمارے استاد حضور امام العلماء مفتی شبیر حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام صحیح طور پر کوئی پڑھ لے تو بہت بڑا عالم ہے۔ بے شک عالم ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے تو میں عبارت نہیں پڑھوں گا، میں اپنے خطیبانہ لب و لہجے میں بیان کر دوں تاکہ آپ سمجھ بھی جاؤ، میرا کام بھی ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان کہ اللہ بولو سبحان اللہ بے شک اور مچل کر کے بولو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ اب ہر ایک جملے پر توجہ اور بولنا، منہ کھولنا۔ معراج کی رات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، جبریل کا ساتھ ہے، رب سے ملاقات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ کیا کہنے کہ ماشاءاللہ بولو سبحان اللہ بہت خوب بے شک بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یا حبیب اللہ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر کے حوالے سے لکھتے ہیں معراج کی رات میں حضرت جبریل امی جنتی براق لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دل سے سنا، دل سے جنتی براق لے کر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ دولہا بن جائیے، رب نے بلایا ہے۔
ہاں بن جائیے، رب نے بلایا ہے۔ مختصر یہ کہ میرے سرکار تیار ہوئے، خدمت میں براق پیش کیا گیا، میرے آقا نے